الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ دوزخ اور نفاق کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بن حسن اکبری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کو منتقل کرنا چاہا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے دل میں شادی کی خواہش پیدا کر دی۔ ایک دن سیدنا عبداللہ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی کر دیں، مگر میری بیوی خوب سیرت و حسب نسب والی ہو، جمال اور کمال کا مجموعہ ہونی چاہیے۔ ماں نے فرمایا ضرور بیٹا، میری بھی تو یہی خواہش ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ قریش کی تمام لڑکیوں کو دیکھنے گئی، جن میں آمنہ بنت وہب نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا۔ ماں نے بیٹے سے بات کی تو سیدنا عبداللہ نے عرض کی دوبارہ سے امی جان آپ تسلی کر لیجیے۔ آپ کی والدہ محترمہ دوبارہ گئے تو آپ نے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کے دیکھا، معصوم چہرہ، شرمیلی آنکھیں اور باوقار سراپا، وہ تو جنت کی حور دکھتی تھی۔ ماں نے رشتہ پسند کر لیا۔ پھر ایک دن سیدنا عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ 1 اوقیہ سونا، 1 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹوں کے مہر پر آپ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد جمعے کی رات تھی جب اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دو، آج کی رات نور محمد منتقل ہونے والا ہے۔ پھر وہ نور منتقل ہو گیا تو اس دن صنم خانے ویران ہو گئے، بت منہ کے بل اوندھے گر گئے۔ ابلیس اپنے چہرے اور سر پر خاک ڈالتا ہوا جبل ابی قیس کی طرف بھاگا۔ وہ اس قدر زور سے چیخ رہا تھا کہ تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شیاطینوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو ابلیس نے کہا وہ نور آمنہ کے رحم شکم میں منتقل ہو گیا جو ہمارے طلسم کو توڑ دے گا۔ مکے کی کئی دوشیزہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدم پر رشک کرنے لگی کہ انہوں نے عبداللہ کی پیشانی سے چمک لوٹ لی تھی۔ اللہ نے جب خیر مخلوق کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنت کے باسیوں کو، سدرہ کے مکینوں کو، عرش کے حاملین کو جبرائیل سے کہا کہ تمام عالم میں اعلان کر دو، تمام لوگوں کو بتا دو، عرش والوں کو خبر دو، فرش والوں کو خبر دو، سب جہان والوں کو بتا دو کہ رحمت میں بھیجنے والا ہوں اور جن کا نام محمد و احمد ہوگا، دنیا میں ان کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے۔ جبرائیل کا جب اعلان سنا تمام ملائکہ تسبیح کرنے میں مصروف ہو گئے اور دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اشجار جنت بار اونچے ہو گئے، جنت کی نہریں چلنے لگے اور ہر طرف خوشی کے نغمے گانے لگے، حور و علماء وجد میں آ گئے، سبحان اللہ، حجابات اٹھا لیے گئے۔ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عالم بالا میں تجلیات پھیل گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 1,00,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ، بحر و بر، ارض و جبل میں پھیل جاؤ اور اہل زمین کو بشارت دے دو کہ تمہیں پاک کرنے والا آ گیا۔ اور یہ خوشی کی گھڑیاں چل رہی تھی۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمل کے 6 مہینے گزرے
تو میں نے حاطف سے آواز سنائی دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ فرماتی ہیں مجھے یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں جب 7 مہینے گزر گئے تو میرے عبد المطلب نے، میرے سسر نے عبداللہ سے فرمایا خوشی کے لمحات آنے والے ہیں، ظاہر ہے اس وقت ہمیں دعوت عام کرنی ہوگی، بیٹا تم طیبہ جاؤ، وہاں سے اچھے قسم کے پھل اور مویشی لے آؤ۔ سیدنا عبداللہ فوراً روانہ ہوئے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ میں وصال فرما گئے۔ جب ان کی وفات کی خبر آسمانوں کے فرشتوں نے سنی، الہ العالمین تیرا محبوب دنیا میں یتیم پیدا ہوگا، تو سب فرشتے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، اس کا حامی و ناصر نگہبان اس کے والدین سے بہتر میں اس کا محافظ ہوں۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے سرتاج کی وصال کی خبر سنی تو ان پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ مرحلہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ رجب المبارک کا پہلا مہینہ تھا جب مجھے حمل ہوا۔ رات میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، اس نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، مرحبا و صد مرحبا یا محمد۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا ابو البشر آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا آمنہ تم سید البشر کی امی بن چکی ہو، اور حمل کے دوسرے مہینے فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں شیش علیہ السلام۔ آمنہ مبارک ہو، آپ حدیث کے قاری کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر فرمایا پھر میں نے اسی طرح 9 مہینے ہر ایک نبی کی زیارت ملاحظہ فرمائی۔ پھر فرماتی ہیں کہ 9 مہینوں میں نہ مجھے بوجھ محسوس ہوا نہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ ہر روز رات کو مجھے انبیاء کرام کی زیارتیں ہوتی اور میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی۔ اور حضور کی ولادت کا جب وقت ہوا تو آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں گھر میں، کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں گھر نہیں تھا، کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ چاروں جانب جھکا، کہ بیت اللہ چاروں جانب جھکا اور مقام ابراہیم کی جانب سجدے میں گر گیا۔ تکبیر و تسبیح کی آواز مجھے آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کعبہ دیواروں پر واپس کھڑا ہوا اور کعبے سے آواز آئی سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا۔ کعبے نو سجدے میں کراں اج کعبہ کر دیاں ویکھیا، کعبے نو سجدے میں کراں اج کعبہ کر دیاں ویکھیا، خود خدا نو اج اپنے حبیب دی نماز پڑھ دیاں ویکھیا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اب وہاں سے میں نکلا اور پھر میں نے دیکھا کہ تمام بت گر کر چکنا چور ہو چکے تھے، اور جو بڑا بت تھا وہ ایک پتھر پر گرا ہوا، اس کے بھی ٹکڑے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے باب صفا سے نکل کر آمنہ کے گھر کی جانب روانہ ہے تو پھر میں نے کچھ فرشتے دیکھے جو کہہ رہے تھے قد جاءکم رسول۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ یہ خواب ہے یہ بیداری؟ آمنہ کے مکان پر میں نے پرندوں کو چکر کاٹتے ہوئے دیکھا اور کمرے سے کستوری کی خوشبو آتی ہوئی دیکھی، اور میرے گھر سے میں نے نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر فرماتے پورے آسمان پر مجھے ایسے لگا کہ ایسے پرندوں نے اور فرشتوں نے چھاؤں کر دی ہو۔ آپ فرماتے پھر میں جلدی سے گھر کی میں نے دروازے پہ دستک دی تو مجھے بتایا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر ولادت ہو گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ فرماتے کہ مجھے حاطف سے آواز آئی تھی کہ اس کا نام محمد رکھنا،
اور اس کا نام آسمانوں پہ محمود، توریت میں معید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ اور یاسین اور محمد ہے۔ اور پھر میں نے آمنہ سے کہا آمنہ مجھے پوتا دکھاؤ۔ آمنہ نے کہا آئیں میں آپ کو کوٹھڑی میں لے کر چلوں۔ آپ فرماتے کوٹھڑی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ملائکہ زیارت کے لیے فوج در فوج اتر رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں آپ کے سرما لگا ہوا تھا اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ناب بریدہ پیدا کیا۔ آپ سبز حریرہ پہنے ہوئے پیدا ہوئے، غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمگی پیدا ہوئے، اور آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیاسی نہ بھولو کہیں، وہ کہے امتی تو بھی تو کہے یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یعنی کہ جب آپ کی خوشی ہوتی ولادت کی، آپ روزہ رکھتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور پیر کا روزہ کیوں رکھتے؟ فرماتے میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے اس دن نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اب ربیع الاول آ رہا ہے، جمعے کا ربیع الاول ہے، تو ہم کوشش کریں ہم روزہ رکھیں، کیونکہ ہم زیادہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا ہمیں عشق اور محبت ہمیں زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنا عقیدت بندگی روزہ رکھ کر ہم اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے کے طور پر ہم اصالِ ثواب کے لیے روزے رکھیں اور قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ کم از کم یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کم از کم ہر میرے سننے والے کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ تو درود پاک کا معمول بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم۔